ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. باب غسل الوجه بالیدین. باب ہے چہرے کو دھونا دونوں ہاتھوں سے، من غرفۃ واحدہ، ایک چلو لے کے. برتن میں پانی پڑا ہے، اس سے ایک چلو لیا ہے، پھر دوسرا ساتھ میں لایا، اکٹھا ہو گیا نا، پھر اس سے دھونا ہے. یہ حدیث کے باب کا مطلب ہے. تو ایسے جائز ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے نا اپنے سمجھو کہ من مرضی کے مطابق ہی مسئلے بنائی جاتے ہیں کہ جو بازو دھونا ہوتا ہے اس کو چلی بھر کے ایسے کر کے پانی ڈال کے ایسے عادت ہے، تو اس سے تو گناہ سارے اوپر چڑھ جاتے ہیں، گناہ نیچے نہیں چڑھتے. بس یہ عجیب و غریب عورتوں کی باتیں بنی ہوتی ہیں، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بے شک آپ کسی ٹوٹی سے پانی بہہ رہا ہے، آپ اس کے نیچے کر کے سارا بازو دھو لیں، یا اگر پانی برتن کے اندر ہے تب تو آپ بازو کو تو نہیں ڈبو سکتے، تب تو آپ نے چلی میں ہی لے کے دھونا ہے نا. تو بہرحال اس میں لے کے پانی ڈالا ہے، بائیں ہاتھ نے اچھی طرح دائیں کلائی کو مل دیا. ہاں جی، ہاں جی، ہاں، نہ اس طرح ہی پابندی آئی ہے، نہ اس طرح جس طرح انسان سہولت سے دھو لے. مقصد تو یہ ہے کہ اپنے اعضاؤں کو ہم نے پانی سے دھونا ہے. تو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ دونوں چولیاں بھر کے دو پھر منہ دھویا جاتا ہے. اب امام صاحب نے باب بھی یہی باندھا ہے کہ چہرے کو دھونا دونوں ہاتھوں سے، لیکن دھونا تو دونوں ہاتھوں سے ہی ہے، لیکن پانی لیتے وقت ایک چلی کے اندر پانی لیا، دوسرے کو ساتھ رکھ کے اکٹھا کر لیا، پھر اس سے چہرہ دھو لیا. باب ہے دھونا چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ایک ہی چلو سے، ایک ہی چلو سے. حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال کا اخبرنا ابو سلمہ الخزاعی منصور بن سلمہ قال کا اخبرنا ابن بلال یعنی سلیمان عن زید بن اسلم عن عطاء ابن یسار عن ابن عباس. اور روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ توضا، بے شک انہوں نے وضو کیا، فغسل وجہ، پس دھویا اپنے چہرے کو، اخذ غرفتن من ماء، پکڑا چلو کو پانی سے، پکڑا چلو میں پانی کو یا پکڑا چلو میں پانی. فتح مزمزہ، پس منہ بھر کے کلی کی. مزمز کلی جانتی ہے کہ منہ کے اندر پانی بھر کے نا ایسے منہ پھیلا کے، تاکہ نا اچھی طرح داڑھوں کے اندر سے بھی نا منہ صاف ہو جائے. پس انہوں نے تمزمز کلی کی بہاس پانی کے ساتھ، وز تن شکا، اور ناک کو پانی چڑھایا. ثم اخذ غرفتہ من ماء، پھر برا ایک دوسرا چلو پانی سے، فجعل بہا ہاکذا، پس کیا اس طرح انہوں نے، اضافہ، اضافہ یعنی اضافہ کا مطلب ہے کہ دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ملایا، جس طرح باپ کی عبارت بتا رہی ہے کہ ایک چلو سے پانی لیا، دوسرے ہاتھ کو ساتھ ملایا، پھر دونوں ہاتھ مل گئے تو اس چلو سے منہ دھو لیا. پکڑا انہوں نے ایک چلو پانی سے، فجعل بہا ہاکذا، پس کیا انہوں نے اس طرح، اضافہ یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، الی یدہ الاخری، اس ہاتھ کے ساتھ، یا اس ہاتھ کے ساتھ دوسرے ہاتھ کو ملایا. فغسل بہا وجہہ، پس دھویا ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ چہرے کو. ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر پکڑا چلو میں پانی، فغسل بہا، پس دھویا اس کے ساتھ، یدہ الیمنی، دائیں ہاتھ کو. ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر پکڑا پانی چلو میں، فغسل بہا یدہ الیسری، بس دھویا اس کے ساتھ بائیں ہاتھ کو، یعنی کوہنی تک. ثم مسح براسہ، پھر مسح کیا سر کا. ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر پکڑا چلو میں پانی، فرش علی رجلہ الیمنی، رشا کا مطلب ہوتا ہے، ویسے رشا لفظ آتا ہے کہ جب بچہ پیشاب کر دے تو اس پہ چھڑکے مارو، چھینٹے مارو، تو اس کا تشریح معنی یہ ہوتا ہے کہ پانی غالب آ جائے، پیشاب مغلوب ہو جائے. اور یہاں بھی رشا کا مطلب یہ کہ پانی ڈالا، علی رجلہ الیمنی، اپنے دائیں پاؤں پر، حتی غسلہا، غسلہا بھی کہتے ہیں کہ اچھی طرح مل کے دھونے کو، یہاں تک کہ اس کو اچھی طرح مل کے دھویا. ثم اخذ غرفۃ اخری، پھر پکڑا ایک دوسرا چلو پانی سے، فغسل بہا، یعنی پس دھویا اس کے ساتھ، یعنی رجلہ الیسری، بایاں پاؤں. ثم قال، پھر کہا، ہاکذا رأیت رسول اللہ، اسی طرح دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یتوضا، وضو فرماتے تھے. یعنی اس طرح کہ عثمان بن عفان کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے، تو یہ بھی حدیث آ رہی ہے کہ انہوں نے وضو کر کے دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہمارے آج کل کی زبان میں، تاکہ دیکھنے والوں کو وضو کا طریقہ اچھی طرح آ جائے. اور پریکٹیکل یہ آج بھی ہمارے کلپوں پہ آ رہا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں امام صاحب یا کوئی مسئلہ بتانے والے ہمارے خطیب جو ہوتے ہیں، وہ پانی لا کے رکھ کے وضو کر کے دکھاتے ہیں. تو وضو کا طریقہ ماشاءاللہ آپ کو اچھی طرح آتا ہے، لیکن مسواک کر لی جائے تو وضو کا درجہ بڑھ جاتا ہے.
تو اس طرح وضو سنت کے مطابق کیا جائے اور ایک ایک بار اعضاؤں کو دھویا جائے تو وضو ہو جاتا ہے۔ آپ نے کئی موقعوں پہ اس طرح کم وضو کیا، ہلکا وضو کیا، جیسے عرفات کے میدان میں جانے سے عرفات کے میدان سے نکلنے وقت اور مزدلفہ میں جانے سے پہلے آپ نے ہلکا سا وضو کیا۔ اس میں بعض کہتے ہیں کہ ہلکی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پانی استعمال کیا، بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ آپ نے وضو والے اعضاؤں کو ایک ایک بار دھویا۔ پوچھا نماز پڑھنی، فرمایا نماز آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن آگے چل کے پھر آپ نے دوبارہ وضو کیا اور اپنے اعضاؤں کو 3 بار دھویا تو وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن افضل جو طریقہ ہے نا وہ 3 مرتبہ ہی ہے۔ ایک بار دھونے سے وضو ہو جائے گا اور 2 بار دھونا بہت بہتر ہے، اور 3 بار دھونا وضو والے اعضاؤں کو انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو دیکھو نا، میرے خیال میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر انسان اس میں، ہاں اگر کوئی پانی بہت کم ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے یا بخار ہے یا طبیعت خراب ہے تو آپ وضو والے بازوؤں کو، پاؤں کو، چہرے کو ایک بار بھی دھو لیں گی نا تو وضو ہو جائے گا، اور کلی ایک نہیں کرنی اور مسح 2 نہیں کرنے، کلی 3 ہی ہے۔ لیکن کلی کا یہ سنت طریقہ یہی کہ ایک چلو بھرا جس میں منہ کے اندر پانی بھر دیا، تمزمز کلی، جب منہ کے اندر پانی بھر کے، کیونکہ تمزمز کلی پھر ہوئی کہ منہ بند ہو گیا ہوگا، جب منہ کے اندر پانی ڈال کے انسان ہونٹ بند کر لے، جو بقیہ پانی ناک کو چڑھائے تب استنشاق ہوتا ہے کہ پانی جو اوپر تک چڑھ جائے، کیونکہ جب منہ کھلا ہے تو انسان منہ سے سانس لے گا، جب منہ بند کر لیا، جب سانس کے ساتھ پانی اوپر چڑھے گا پھر استنشاق ہوگا۔ پھر اس کے بعد ناک کو اچھی طرح جھاڑنا ہے اور بائیں ہاتھ سے جھاڑنا ہے اور اچھی طرح جھاڑنا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ایسے ایک ناک بند کر کے دوسری کو، اس کو بند کر کے اس کو، اپنے احتیاط ہے کہ اچھی طرح ناک کو جھاڑ لیا جائے، ناک بھی صاف ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ دیکھو نا، یہ ناک کی صفائی وضو کرتے وقت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں سب کے سامنے ناک صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ویسے یہ ہمارے معاشرے کے اندر پڑھا لکھا معاشرہ ہے، اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ سب کے سامنے انسان ناک میں انگلیاں ڈالے، ناک کو صاف کرے۔ تو بہتر یہی کہ وضو کرتے وقت ناک کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، ناک کو جھاڑا ہے۔ تو بہرحال وضو کے اندر کلی بھی 3 بار رہے گی اور ناک کو پانی دینا بھی 3 بار رہے گا، اور مسح 1 بار رہے گا، اور باقی اعضاؤں کو دھونے میں اگر 1 بار دھو لو تو وضو ہو جائے گا، 2 بار دھو لو تو اچھی بات ہے، اور 3 بار دھو لو تو انبیاء کرام کی سنت ہے۔ بابو تسمیاتی، باب ہے بسم اللہ پڑھنے کے متعلق۔ اللہ کل حال، ہر ایک حال پر، ویندل بکائی اور صحبت کرتے وقت، یعنی ہر ایک حال پر کیا کہ بات ختم ہوگی کہ ہم نے جو بھی کام کرنا بسم اللہ پڑھ کے کرنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں نے کئی عورتوں کو دیکھا، ہم سمجھتی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، موبائل کی کال آئی انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی ہے اور اٹھا کے سلام کی، ہیلو نہیں کیا، اس کے علاوہ کوئی بھی۔ لیکن بچہ گرنے پر بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ بچہ گر گیا ہے، کوئی چیز گر گئی، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے، کوئی آپ سے چائے گر گئی ہے، کوئی آپ سے سالن گر گیا، حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں نا، لیکن اس طرح کرنے پر بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اس وقت آپ نے انا للہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ حسبی اللہ، یہ بھی کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ تو بعض عورتیں بچے کے گرنے پر بسم اللہ پڑھتی رہتی ہے، تو میں تعجب کرتی ہوں کہ بسم اللہ تو میں نے شروع ہونا اللہ کے نام سے، تو بچہ پھر گرنا شروع ہو گیا اللہ کے نام سے۔ تو بھائی اس میں نا ہمیں وقت کے تقاضے کے تحت بات کرنی ہے، لیکن بسم اللہ ہر کام کرتے وقت۔ دیکھو میری پیاری بیٹی ماشاءاللہ مسئلہ سمجھتی ہیں آپ، رات کو دروازہ بند کرنا تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرنا، پھر نہ شیطان کھول سکتا، نہ جن، نہ چور، نہ ڈاکو۔ لائٹ بند کرنی بسم اللہ پڑھ کے، اس کے علاوہ فریج چلانی ہے بسم اللہ پڑھ کے، بند کرنی تو برتن الٹا کے رکھنا ہے، کوئی اب کولر کا ہم منہ بند کرنا کہہ سکتی ہیں، بوتل کا پیچ بند کرنے، ڈھکن بند کرنا کہہ سکتی ہیں۔ اس وقت تو یہ تھا کہ تسمہ بند کرنا، مشکیزوں کے تسمے بند کرنا۔ بہرحال اس طرح کی ہر چیز کو جب بند کرنا ہم نے بسم اللہ پڑھ کے کرنا فرمایا، نہ شیطان کھول سکتا ہے اور نہ وہ بیماری، جس کے متعلق صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ سال میں کوئی ایک رات ہوتی ہے جس میں بڑی بڑی بیماریاں آسمان سے اترتی ہیں، ہر ننگے برتن میں، ہر کھلی چیز میں وہ داخل ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی چیز آپ کے پاس پڑی، آپ نے اس کو نہیں ڈھانکا نہیں ہے، پڑی رہی، اب اس کو ضائع کر دیں، یا آخر کار آتا تمہارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے نا تو تم اس پہ کوئی لکڑی رکھ دو، کوئی مسواک رکھ دو۔ لیکن دیکھو اب تو گلاس کے برتن، تھالیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ہمارے کپ ہیں، بلکہ میں کہتی ہوں کہ ہمارا اس طرح کا معاشرہ ہے کہ ہم پسند کرتے نہیں، کیونکہ مکھی گر جانے سے چیز میں نفرت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن مکھی کو ڈبو کے نکال دو، چیز قابل استعمال ہے، لیکن آج کون ایسا کرے گا؟ طبیعت حساس ہے اور نفاست والی طبیعت ہے، تو اصول یہ بنتا ہے کہ کسی کو، یعنی مثال ہے کہ میں نے پانی مانگا، آپ نے مجھے لا کے دیا، تو آپ اس کو ڈانپ کے لائیں گے، کیا پتا میں نے 2 منٹ ٹھہر کے پینا ہو یا بعد میں پینا ہو۔ اس کے علاوہ ہم جو بھی چائے وغیرہ کوئی بھی چیز دیں، بلکہ کھانا شانا دیں، اس کو اچھی طرح بند کر کے، پیک کر کے، سیو کر کے ہم دیں گی تاکہ مکھی سے بچ جائے۔ لیکن ہر ننگی چیز پہ بیماری وہ آ جاتی ہے، تو فرمایا تم بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کرو۔ مجھے تو بیٹا
اس بات میں خوشی لگتی ہے، اور نہ بسم اللہ پڑھنے سے نقصانات نظر آتے ہیں، ایک سمجھو کہ ذاتی تجربے کے ساتھ۔ فیصل آباد جو میری فائزہ ہے نا، اس کا دیور تھا، بہت اچھا تھا، ساس کے ساتھ میرے ریحان کی طرح اپنی ماں کے ساتھ کام کرنے والا تھا۔ لیکن حادثہ یہ ہوا چند سال پہلے کی بات ہے کہ رات کو یہ پتہ گیس بند ہو جاتی، سردی تھی تو ہیٹر چل رہا تھا، اس کو نا اس کا بٹن بند کرنا بھول گیا، لیکن کہیں رات کو گیس آ گئی تو کمرے کے اندر گیس بھر گئی ہے۔ لیکن جب صبح کی اذان ہوئی، وہ اٹھا ہے، بیچارے کی قسمت ہری ہوئی تھی، تو اس نے نا جب بو پائی تو اس نے بٹن آن کیا ہے لائٹ کا، بٹن آن کرنے پر جو پارکنگ ہوتی ہے نا، اس سے کمرے کو آگ لگ گئی، اور کمرے کے آگ لگنے پر جو دھماکہ ہوا نا اندر سے، ہمسایوں نے کہا غالباً ان کے گھر بم پھٹ گیا۔ اس دھماکے سے اس کو آگ لگی، اس کی پوری چمڑی اسکن جو جل گئی، داڑھی تھی وہ بھی جل گئی، بس وہ چند گھنٹے بعد فوت ہو گیا بیچارہ۔ تو اتنی پریشانی، اور مجھے دل میں یہ ہے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے تقدیر تو ویسے یہ غالب آ جاتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یا اللہ یہ بٹن آن کرنے پر بھی میری جان کے نقصان میری جان کو پہنچ سکتا ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے آن کروں گی، بسم اللہ پڑھ کے بند کروں گی، یہ تو دیکھو نا اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو ہر حال میں امام صاحب نے کہہ رہی بسم اللہ پڑھنی ہے، بلکہ امام صاحب نے یہاں بات ہی ختم کر دی ہے کہ صحبت کرتے وقت بسم اللہ اللہم جنب، یہ ساری دعا اس نے پڑھنی ہے۔ اگر اس وقت انسان کو دعا تو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، لیکن واش روم جانے میں کی دعا جو بسم اللہ، یہ یہاں سے شروع نہیں ہوتی، لکھی ہوتی ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیکن یہ بسم اللہ کا لفظ انہوں نے خود استعمال کیا ہے۔ حدیث میں دعا اتنی آتی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہاں بسم اللہ نہیں آتی، لیکن صحبت کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ کے ہمیں اس دعا کو آگے پڑھنا ہوتا ہے نا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ہر حال پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اگر اس وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے تو پھر وضو کرتے وقت بسم اللہ کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو بہرحال اس میں نا بہت ساری روایتیں آتی ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی لازمی ہے، تو بلکہ لازمی بسم اللہ پڑھی، جہاں اگر وہ بھول گیا اس نے نہیں پڑھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ جیسے مسلمان کا ذبیحہ ہی پاک ہے، ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھنی بھول گیا، بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن اس کو ویسے یاد بھول گیا یا گھبراہٹ میں بھول گیا، کیسے بھول گیا، تو اس کا ذبیحہ حرام نہیں ہوگا، حلال رہے گا، یہ ہے بات۔ لیکن ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے اس کام کو کرنا چاہیے، لیکن بس اتنا لفظ بسم اللہ کا ہی کافی ہے۔ وضو میں تو بسم اللہ ہی پڑھنی ہے، الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں آیا۔ باب ہے بسم اللہ پڑھنا ہر حال پر، و عند الوقاء، اور آپ صحبت کرتے وقت۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال کہ حدثنا جریر عن منصور عن سالم ابن ابی جعد عن قریب عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یبلغ بہ النبی، پہنچی اس کو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، لو انحدکم، اگر یہ کہ کوئی، لو انحدکم یا انا، اگر یہ کہ اگر بے شک تم میں سے کوئی ایک اذا آتا اہلہ اپنی بیوی کے پاس جائے، کہا کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، میں اللہ کے نام کے ساتھ میں یہ کام شروع کرتا ہوں، اے اللہ بچا لے مجھے شیطان کے وسواس سے، وجنب الشیطان ما رزقنا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور بچا لے ہمیں شیطان سے اس چیز سے جو تو نے ہمیں اس ملاقات میں اولاد دینی ہے۔ ما رزقتنا لفظ ہے تو جمع کا صیغہ، دونوں ہی دعا پڑھے، دونوں نے پڑھنی، صرف ایک نے نہیں پڑھی، دونوں نے پڑھنی ہے۔ تو حدیث میں آتا آگے آ بھی رہا کہ پھر وہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے نا اس کو شیطان کا ضرر نہیں پہنچے گا، تو صحبت کے وقت یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے۔ اگر صحبت کے وقت پڑھنی ہے تو پھر وضو کے وقت، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ ہی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا وقضی بینہما ولد، بس فیصلہ کر دیا جائے ان کے درمیان بچے کے پیدا ہونے کا، لم یضرہ، نہیں شیطان اس کو نقصان پہنچا سکے گا۔ بابو ما یقول عند الخلاء، باب ہے کیا کہا جائے بیت الخلاء کے پاس۔ اب دیکھو نا بیت الخلاء کے پاس لفظ آیا ہے، اگر صرف آپ کی بیت الخلاء ہی ہے تو گھر خالی، کیونکہ خالی رہتا ہے، جانا تو واپس آ جانا، اس میں کوئی آبادی نہیں ہے، جن نہ اگر آباد ہو جائیں، تو اگر واش روم میں آپ نے جانا ہے تو صرف واش روم ہی بنی ہوئی ہے تو آپ اندر جا کے نہیں دعا پڑھیں گی بلکہ دروازے پر کھڑے ہو کے دعا پڑھیں گی۔ لیکن اگر غسل خانہ ہے بالکل پاکیزہ ہے، وہاں نہاتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، کھلا ماحول ہے، پاکیزہ ماحول ہے، ساتھ کھلے کے علاوہ پاکیزہ ماحول ہے، تو آپ غسل خانے کے اندر جا کے بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہیں، واش روم کے اوپر چڑھتے وقت یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ قال فرمایا اللہم انی اعوذ بک، اللہ بے شک میں پناہ مانگتی ہوں تیری، من الخبث والخبائث، ناپاک جننیوں سے اور ناپاک جنوں سے۔ تابعہ، تابعہ کا کیا مطلب تھا کہ بیان کیا، مطابق کی اس حدیث کی، یعنی بیان کیا اس حدیث کو ابن ارر نے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے، وقال کہا غندر نے کہا، اور کہا غندر نے عن شعبہ سے روایت کرتے ہیں اذا آتا الخلاء، جب جائے وہ بیت الخلاء میں، کہا موسیٰ نے عن حماد اذا دخل، انہوں نے کہا کہ جب داخل ہو، تو داخل ہونے سے غسل خانہ بھی ساتھ ہے اور قریب جا کے پڑھنا صرف واش روم ہے۔
اور کہا سعید بن یزید نے حدثنا عبدالعزیز اذا ارادہ یدخلا، یہ عبدالعزیز نے حدیث بیان کی کہ جب ارادہ کرے بیت الخلاء میں داخل ہونے کا، تو میں نے وضاحت کر دی آپ کو کہ اگر غسل خانہ تو آپ اندر جا کے بھی پڑھ سکتی ہیں، تو اگر یہ نہیں کہ پھر آپ باہر نہیں پڑھ سکتی، باہر پڑھ کے بھی جا سکتی ہیں، لیکن صرف واش روم ہے تو آپ کو پھر باہر ہی پڑھنی ہوگی دعا یہ والی۔ باب وضع مائی، باب رکھنا پانی کا عند الخلاء، بیت الخلاء کے وقت، یعنی پانی بھر کے رکھنا۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال کہ حدثنا ہاشم ابن القاسم قال کہ حدثنا ورقاء عن عبید اللہ ابن ابی یزید عن ابن عباس ان النبی، بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل الخلاء، داخل ہوئے بیت الخلاء میں، فوضعت له، پس رکھ دیا میں نے آپ کے لیے وضو ان، وضو کا پانی۔ تو وضو کا پانی رکھنا بھی جائز ہے کہ آپ گئے ہیں تو آئیں گے تو وضو کریں گے، یا آپ نے بیت الخلاء جانا تو پانی بھر کے رکھا جائے کہ ہم نے آپ کے لیے پانی رکھا ہے، آپ واش روم لے جائیں۔ کالا کا من وضع ہاذا، کہ پانی کس نے رکھا ہے؟ دیکھو نا یہ کتنی سعادت ہے خدمت کی کہ آپ کے دل میں پیار آیا کہ پانی کس نے رکھا وضو کا، اور بعض کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا، اس کی تشریح میں تہجد کا ٹائم تھا، تو پوچھا کس نے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے جو ہے نا بھتیجے چچا عبداللہ بن عباس، آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ نے رکھا ہے۔ تو آپ نے اس کو دعا کی کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن پاک کا مفسر قرآن بنا۔ تو شہری کا ٹائم تھا، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ تمام تفسیروں پہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر کو بڑی ترجیح ہے، چھوٹے بچے ہیں بلوغت کو نہیں پہنچے، لیکن ان کی بات کو سمجھو کہ قابل حجت سمجھا جاتا ہے، یادداشت اور پاک پیغمبر کی دعا دی گئی۔ اللہ عبداللہ کو دین کی فقاہت نصیب فرما، سمجھ عطا فرما۔ بابو لا تقبلو، باب ہے نہ منہ کرنا بغایتی اور پخانہ کرتے وقت اللہ عند البنائی، مگر عمارت کے اندر، وجدارن اور دیوار کے پیچھے، او نہ وہی اس کی، یعنی اگر عمارت کے اندر یا بیٹھا ہے نا تو کہ ہو جائے تو اس بارے میں بھی احتیاط برتا جائے کہ نہ منہ کہ آپ کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا، تو بہرحال اگر عمارت ہے تو اس میں اگر کوئی مجبوری ہے تو ویسے میں کہتی ہوں ہمارے گھروں کے اندر بھی ہمارے والے وہ نواز ہونا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو لوگ مانتا ہی نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں کہ مجھے کرتے ہوئے انسان ہمیشہ ٹیڑھا کھڑا ہو جائے تاکہ جب ہم کام کرنے میں کرتے وقت اس وقت ہمارا منہ قبلے کی طرف نہ ہو، ہمارے دیکھنے کی طرف بھی احترام ہے، لیکن یہ لوگ کام کر کے کہتے نہ لیں تو اس میں تو احترام نہیں ہے کہ کام کر کے نہ لیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس میں لیٹنے میں کیونکہ لیٹنے میں طریقہ آتا ہے جیسے انسان نہ لیٹ جائے حرج ہے اور گناہ ہے۔ اللہ کبیر الحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا زہری عن عطاء ابن یزید اللیثی عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اتی احدکم الغائط، جب جائے کوئی تم میں سے قضائے حاجت کو، فلا یستقبل القبلۃ، پس نہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرے، ولا یولیھا، اور نہ پھیرے، ظہرہ اپنے پشت،
تو شرقو او غربو، مشرق کرو یا مغرب کرو، کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ جو قبلہ ہے نا ہمارا، ہم بیت اللہ کی اس سائڈ پہ ہیں اور مدینہ بیت اللہ کی شمال کی طرف ہے، ان کا قبلہ بھی مشرق مغرب ہو جائے گا، اس طرح ہمارا قبلہ بھی ہے، ہم مغرب سمجھتے ہیں ان کا اپنا اور رخ بن جاتا ہے نا، بیت اللہ کے چاروں طرف جو رہنے والے ہیں اپنے اپنے شمال جنوب ان کے ہو جائیں گے، ہمارا شمال جنوب اپنا ہے، ہم منہ کریں ان سے بھی طرف مشرق ہے، دائیں طرف شمال ہے، بائیں طرف جنوب ہے، ٹھیک ہے، سامنے مغرب ہے، لیکن ان کا رخ بدل جاتا ہے، وہاں پہ تو مشرق اور مغرب کا تو طرف نہیں ہوتا۔ بابو من تبرز علی لبنتین، باب ہے بولو براز کرتے وقت کچی اینٹوں پر بیٹھنا، تو میں کچی راشوں میں ہوا کرتی تھی، اس طرح کے مسائل تھے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال پر مالک ان یحیی ابن سعید ان محمد ابن یحیی ابن حبان ان امہ واسع ابن حبان ان عبداللہ ابن عمر انہ کان، بے شک تھے یقول کہتے، ان الناسن بے شک لوگ یقولو کہتے ہیں، اذا قاتا اللہ حاجت کا، جب بیٹھے تو اپنے قضائے حاجت کو پورا کرنے کے لیے، فلا تستقبل القبلۃ، پس نہ تو قبلہ کی طرف منہ کر، ولا بیت المقدسی، اور نہ بیت المقدس کی طرف۔ وقال عبداللہ بن عمر، پس کہا عبداللہ بن عمر نے، لقد ارتقیت یوما علی ظہر بیتی، البتہ تحقیق میں چڑھ گیا ایک دن اپنے گھر کی چھت پر، لنا جو ہمارا گھر تھا، فرأیت، پس میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ لابنتین، دیکھا میں نے آپ کو اللہ لابنتین، دو کچی اینٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مستقبلاً، آپ نے رخ کیا ہوا ہے یا آپ نے منہ کیا ہوا ہے، بیت المقدسی، بیت المقدس کی طرف، لحاجت ہے اپنی قضاء حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ وقال، اور کہا، اللہ کا شاہد کہ من الذین، ان لوگوں سے، یصلون علی اوراقہم، جو نماز پڑھتے ہیں اپنے کولوں پر بیٹھ کے، فقلت، بس میں نے کہا، لا ادری، میں نہیں جانتا، واللہ، اللہ کی قسم، کالا کا مالک، مالک نے، یعنی اللہ جی وہ شخص یصلی، جو نماز پڑھتا ہے، ولا یرتفع عن الارض، اور نہیں بلند ہوتا زمین سے، یسجد، سجدہ کرتا ہے، وہو لاصق بالارض، اور وہ سجدے میں چمٹ جاتا ہے زمین کی طرف، یعنی اس طرح جس طرح کہ انسان بیٹھتا ہے نا کچی اینٹوں پہ، اس طرح نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ کوئی مجبوری تھی، تو یعنی مجبوری کے تحت اگر گھر میں یہ واش روم بنی ہے تو بیت المقدس کی طرف منہ ہو اور بیت اللہ کی طرف پشت ہو، تو اس میں عمارت کے اندر ایسا کرنے سے گناہ نہیں ہے، لیکن میں نے کہا ہے کہ بہت احتیاط کرنا چاہیے اور تقوی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بابو خروجی النسائی، باب ہے نکلنا عورتوں کا الل برازی، بولو براز کی طرف، یعنی گھروں سے نکل کے، اس وقت یہ مراسے جو ہوتے تھے ورشوں میں کیا۔ حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا ليس قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا سے ان زوج النبی، بے شک بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کننا یخرجنا باللیل، وہ نکلتی تھیں رات کے وقت، اذا تبرزنا، جب بولو براز کے لیے ان کو جانا ہوتا، الی المناصع، مناصع کی طرف، مناصع کہتے کہ واش روم کوئی جگہ بنی ہوگی نا، کچھ طرح کے انتظام ہوں گے نا وہاں، اور وہ سیدن کھلے میدان میں تھا، فیہو وکانا عمرو، یعنی پتہ نہیں کیا لفظ ہے، فی ہی ہے، اور اس میں کھلے میدان میں ہوتی جگہ، اور تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے للنبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ، کیونکہ میدان کھلا، سیدن میدان، آگے فی کھلا وسیع میدان اس کا معنی آتا ہے، تو آپ کا یعنی عمر فاروق کا آپ کو بار بار پیغام تھا کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کے لیے کہیں، لیکن آپ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب یہ واپس آئی ہیں تو عمر فاروق بیٹھے تھے، اور کہا کہ اے اما جان، ہم نے پہچان لیا ہے نا آپ کو، کیونکہ یہ لمبے قد کی تھی، سب سے نمایاں ان کا قد تھا، عورتیں 3-4 مل کے جایا کرتی تھیں گروپ بن کے، تو بہرحال ان کو بڑا غصہ لگا اس بات کا کہ عمر فاروق تو زیادہ ہی فری ہو گئے ہیں، ان کا کیا حق بنتا کہ اما جی ہم نے پہچان لیا ہے آپ کو، میں تو مجبوری کے تحت گھر سے نکلی تھی، لیکن واپس آئی ہیں، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن تمنا تھی تمام صحابہ کرام میں سے، خاص کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جلدی کے ساتھ اللہ کا حکم آ جائے اور ہم پردہ کرنے کی عورتوں کو پابند کر دیں، اور ابھی وہ حکم آپ کے ہاتھ نہیں تھا، تو اللہ کا قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، والی آیت آ گئی، وہاں بہت امام صاحب کے حدیث سے لائے ہیں
اس وقت مناسب سے واپس آ رہے ہیں. یکن رسول اللہ یا ایسا کرتے فخرجت سودا تو پس نکلی سودا بنت زما نبی علیہ الصلوۃ لیلۃ من اللیالی راتوں میں سے کسی ایک رات کو عشاء وہ عشاء کا ٹائم تھا. بس اثر سے لے کے عشاء تک بولا جاتا اور یہاں مراد اثر نہیں ہے. اور تھی وہ عورت طویلۃ بہت لمبے قد والی فناداہا پس پکارا اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الا خبردار قد عرفنا کی سودا حریصن لفظ ہے ہرسن یعنی خواہش تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی اس بات پر یرزل الحجاب یہ کہ پردے والی آیت ہو جائے. فانزل اللہ الحجاب پس اتار دیا اللہ تعالیٰ نے پردے والی آیت مبارکہ کو. حدثنا زکریہ قال حدثنا ابو سامہ عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عن النبی وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن بھی حاجت کرنا یہ کہ تم نکلو اپنی قضاء حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے. کالا کا ہشام تشریقی یعنی البرازہ یعنی بولو براز کے لیے. باب التبرزی فی البیوتی گھر میں ہی بنا لی جائے یعنی واش روم میں گھر میں بنائی جائے. حدثنا ابراہیم المنذرین قال حدثنا انس بن ایاز عن عبید اللہ ابن عمرو عن محمد ابن یحیی ابن حبان عن واسع ابن حبان عن عبد اللہ ابن عمر قال ارکیت عن ظہر بیت حفصہ تھا. دیکھو نا پہلے کہتے کہ اپنے گھر میں تھا چھت پہ چڑھا یہاں کہتے ہیں حفصہ کے گھر میں تھا. اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو گھر تھا نا خرید لیا تھا تو اس طرح بھی اس کی ضمیر لٹاتے اور خود بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر پر تھا. یہاں یہ کہ بہن کا گھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے. چڑھ گیا میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی چھت پر لباس ہی حاجت تھی بعض کسی اپنی حاجت کے لیے نہیں مجھے کوئی کام تھا. فرائی تو بس میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکزی حاجت پورا کر رہے ہیں اپنی قضاء حاجت کو. مستبدرا القبلہ آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہے مستقبل شام اور آپ کا منہ شام کی طرف ہے کیونکہ بیت المقدس شام میں ہے اور جو قبلہ ہے ان کا یہ اسی طرف پڑتا ہے مدینہ والوں کا. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا یحیی عن محمد ابن یحیی ابن حبان ان امہ واسع ابن حبان ان اخبرہ ان عبد اللہ ابن عمر اخبرہ قال قد ظہرت ذات یوم البتہ تحقیق میں چڑھ گیا ایک دن اللہ ظہر بیتنا اپنے گھروں میں سے کسی گھر کی چھت پر. اور آئی تو بس دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائدان بیٹھے ہوئے ہیں اللہ بنا تعینی دو کچی اینٹوں پر مستقبلہ بیت المقدسی آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے. بابو الاستنجاء بالماء باب استنجا کرنا پانی سے. حدثنا ابو ولید ہشام بن عبد الملک قال حدثنا شعبۃ عن ابی معاذ و اسمہ عطاء بن ابی میمونہ قال سمعت انس بن مالک یقول کان نبی تھے کہتے کہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا خرج علی حاجت جب نکلتے کسی حاجت کے لیے اجیو انا مغلام لاتا میں اور ایک لڑکا معلوم جو ہمارے ساتھ ادابت ایک ڈول میں مائے پانی سے ہوتا ہے ہم دونوں مل کے پانی ایک کے پاس نیزہ ہوتا ایک کے پاس پانی ہوتا تو آپ کا بندوبست کرتے یعنی قضاء حاجت کا اور وضو کا یعنی یستنجی بھی یعنی آپ اس پانی سے استنجا فرماتے. بابو من حمل معه الماء الطهور باب وہ شخص کہ اٹھائے کسی کے ساتھ وضو کا پاکیزہ پانی. وقال ابو درداء اور کہا ابو درداء نے لیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوسادۃ تو کہا کہ کیا تمہارے پاس جوتے اٹھانے والا اور وضو کا پانی اٹھانے والا تکیہ اٹھانے والا نہیں ہے. یہ کون ہے؟ آپ کے جوتے اور آپ کے لیے وضو کا پانی لیتے اور آپ کا ایک تکیہ بھی ساتھ رکھتے کہیں آپ نے آرام کرنا ہوتا تو کر لیتے. تو پوچھا وہ کہاں چلا گیا ان کا لقب پڑ گیا تھا جیسے جو صحابی سفینہ ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سفینہ کا میرا تو کشتی ہے نا تو ان کا نام سفینہ نہیں تھا یعنی ان کی عادت تھی ان کا معمول تھا جب بھی آپ کے ساتھ کسی بھی کام میں کچھ لوگوں کے ساتھ چلتے نا تو بہت سارے لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے
یعنی کسی کا بیگ اٹھایا، کسی کا بچہ اٹھایا، کسی کا کندھے پہ ڈالا، جیسے انسان کی عادت ہوتی ہے، تو آپ نے پیار سے اس کا نام سفینہ رکھ دی، یہ کشتی ہے ہماری کہ سارے بوجھ ہمارے ساتھ لاد کے چلتا ہے. تو اس طرح نا فرمایا تمہارے ساتھ وہ نہیں ہے جو جوتے اٹھاتا ہے اور پانی اٹھاتا ہے اور تکیہ اٹھاتا ہے. تو اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن عطاء بن ابی میمونہ قال سمعت سنا میں نے انس سے یقول فرماتے کان نبی اذا خرج لحاجتہ، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے اپنی قضائے حاجت کے لیے تبھی تو پیچھے جاتا آپ کے انا میں و غلام نے ایک لڑکا منا جو ہم میں سے تھا، معنا ہمارے ساتھ اداوۃ من ماء ایک ڈول پانی سے بھی ہوتا. بابو حملی الانذاتی مع الماء، باب ہے نیزے کو اٹھانے کے متعلق پانی کے ساتھ. پھر استنجائی استنجا کرنے، نیزہ آپ کے ساتھ ہر وقت ہوتا تھا. اس کا ایک فائدہ تو یہ کہ آپ اپنا بچاؤ کرتے، دوسرا فائدہ ہوتا جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہوتی نا وہ آپ کا سترے کی شکل میں گاڑ دیا جاتا تو آپ کے آگے سترا ہوتا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن عطاء بن ابی میمونہ سمع انس بن مالک یقول کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل خلا، داخل ہوتے بیت الخلاء میں، پس اٹھاتا میں اور ایک لڑکا اداوتن من ماء ایک ڈول پانی سے و انذاتا اور ایک نیزہ لیستنجی تاکہ آپ استنجا کریں بالماء پانی کے ساتھ. تابعہ مطابعت کی یعنی بیان کیا اس حدیث کو نظر شاہزان نے ان شعباتی الانذاتا اسن، جو آپ کا نیزہ تھا نا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، علیہ زجاج جس پر اپنا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ محترام کے پاس تو لوہے کی سمجھو کہ اس پہ واشر چڑھی ہوتی ہے. آپ نے منع فرمایا آپ نے استنجا کرنے سے بالیمین دائیں ہاتھ سے. حدثنا معاذ بن فضالہ تھا کالا نہیں لکڑی کا نہیں سمجھ لو نا، تو اس کے آگے آپ نے دیکھا نا نہیں یہ اس طرح کا نیزہ چھری ٹائپ ہی ہوتا ہے، لیکن کیا پتا پھر اس نیزے کی سیم میں سام چڑھی ہوئی اوپر لوہے کی، وہ ہاتھ سے پکڑنے والا کوئی دستہ ہو. کیونکہ نیزہ تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ جو کھنڈی یہ دیکھی ہے کہ لکڑی کی بنی ہوتی ہے، جو چلنے والے بعض بوڑھے اب بھی وہ لے کے چلتے، بعض تو اسٹک لیتے ہیں بعض وہ لیتے ہیں، تو اس کو نیچے جو ہوتا نا رکھنے والی اس کو نا لوہے کی سام چڑھی ہوتی تاکہ نا وہ گھس نہ جائے نا. تو لیکن نیزہ جو ہے وہ تو گاڑنے والی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نیزے کے شروع والے حصے میں کچھ طرح کی چیز ہو، تو بہرحال اس کی نشانی بتائیے. اچھا جی، باب منع کیا آپ نے استنجا کرنا دائیں ہاتھ سے. حدثنا معاذ بن فضالہ تھا کالا حدثنا هشام ہوا الدستوی ان یحیی بن ابی کثیر عطا عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیے پانی فلا یتنفس برتن میں آ جاتے ہیں اور پانی دوسرے کی نفرت کا سبب بنتا ہے کر کے سانس کیا مسئلہ ہے. بس نہ سانس لے برتن میں، ویزا الخلاء جب جائے بیت الخلاء میں نہیں، پس نہ ہاتھ لگایا اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے، ولا یتمسح بیمینہ اور نہ استنجا کرے دائیں ہاتھ سے. بابو لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بال، باب نہ چھوئے اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے جب وہ پیشاب کرے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی ان یحیی بن ابی کثیر ان عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرمائے اذا بال احدکم، جب پیشاب کرے کوئی تم میں سے، فلا یاخذن ذکرہ بیمینہ، پس نہ پکڑے اپنی شرمگاہ کو، یہ مردوں کو لڑکوں کو عادت ہوتی ہے دائیں ہاتھ سے، اور نہ استنجا کرے دائیں ہاتھ سے، ولا یتنفس فی الاناء اور نہ سانس لے برتن میں. بابو الاستنجاء بالحجارات، باب استنجا کرنا مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ. حدثنا احمد بن المکی قال حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو مکی عن جدہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال میں پیچھے چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وخرج لحاجت اور آپ کسی حاجت میں نکلے تھے، وکانا لا یلتفت پس آپ پیچھے مڑ کے نہیں ادھر ادھر دیکھتے تھے. فتنوت منہ پس میں آپ کے قریب ہوا، فقال آپ نے فرمایا ابغنی احجارا، تلاش کرو میرے لیے مٹی کے ڈیلے، استنفذ کہ میں اس سے پاکیزی حاصل کر لوں، یا او نحو آپ نے اس کی مثل کوئی اور لفظ بولا، یعنی پہلا کہ میں استنجا بھی کر سکتی ہیں.
کہ میں استنجا کر لوں اس سے؟ نہیں. اب غنی میں استنجا کر لوں پتھروں سے تو میں صفائی حاصل کروں، یعنی آستان فیض بہا، میں صفائی حاصل کروں اس کے ساتھ یا پاکی حاصل کروں اس کے ساتھ. اور نحو، یہ اس کی مثل کو آپ نے لفظ بولا تو آپ نے فرمایا ولا تاتنی بیازمن، نہ لانا میرے پاس ہڈی کو، ولا روسن، اور نہ گوبر کو، فاتئی تو بس میں لے آیا آپ کے پاس بیاہ جاری، مٹی کے ڈیلے، بے طرفن، تو آپ نے رکھ دیا ان کو ایک سائڈ پہ، رکھ دیا آپ نے ان کو، سیابی اپنے ایک سائڈ نہیں بھائی، سبابی لفظ کے سبابی ہے، سیابی ہے، لایا میں آپ کے پاس. ہاں ڈیلے وہی آئے گا کہ آپ استنجا کر لیں اس کے ساتھ. وضاحت ہوا الا جنبی، پس آپ نے رکھ دیا ان کو ایک سائڈ پہ. فارستو انہو، اور میں آپ سے علیحدہ ہو کے کھڑا ہو گیا. فلما قضا، پر جب آپ نے اپنی قضا پوری کر لی، اتبہو بہنہ، تو آپ نے استنجا کیا اس کے ساتھ. بابو لا یستنجی بروسن، باب نہ استنجا کیا جائے گوبر کے ساتھ. جیسے جو گوبر ہوتا ہے نا جانوروں کا، کوئی بھی ہے، لید ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ خشک ہو جائے تب بھی سے استعمال نہیں کرنا. گیلی تو انسان استعمال کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ خود پلید ہے، تو ہمیں استنجا کرنے میں پاکی نہیں حاصل ہوگی. اور جو ہڈی ہے اس سے منع کیا آپ نے کہ ہڈی جنوں کی خوراک ہے، تو بہرحال اس کو ہڈی کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی ہڈی جو ہوتی ہے اس کو مرچ لگی ہوتی ہے، سالن سے ہی آخر تیار ہوتا ہے ہمارا، تو یہ چیز ہمارے لیے مضر ہے اور یہ جنوں کی خوراک ہے، تو منع کر دیا. اور جو گوبر یا لید ہے خود پلید ہے، اس نے پاکی نہیں دینی. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال کہا لیس ابو بیدہ ذکر، وہ ذکر کیا انہوں نے، لیکن عبد الرحمن بن اسود، وہ روایت کرتے ہیں نبی اپنے باپ سے، انہ سمع، بے شک سنا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقول کہتے تھے، اتن نبی، آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت سے، فامرنی، پس آپ نے مجھے حکم دیا، نہیں جانا چاہتے تھے آپ قضاء حاجت میں، پس آپ نے مجھے حکم دیا کہ لاؤں آپ کے پاس بے ثلاثت حجارن، 3 ڈیلے مٹی کے. فوجدت حجرین، پس میں نے 2 ڈیلے مٹی کے لے لیے. والتمست الثالثہ، اور میں نے تیسرے کو تلاش کیا. فلم اجد، پس میں نے نہ پایا تیسرے کو. فاخذت، پس میں نے پکڑ لیا روستا گوبر کو. فاتیت بہا، پس لے آیا میں اس کو آپ کے پاس. پس پکڑ لیا آپ نے 2 مٹی کے ڈیلوں کو. والکئی برسو، اور آپ نے پھینک دیا گوبر کو. تو آپ نے گوبر کو استعمال نہیں کیا کیونکہ پلید ہے. وقالا ھذا رجس، اور آپ نے فرمایا اس طرح کہ یہ پلید ہے. وقالا ابراہیم ابن یوسف عن ابی اسحاق حدثني عبد الرحمن. باب الوضوء مرتن مرتن، باب وضو کرنا ایک ایک مرتبہ اعضاؤں کو دھو کے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن یزید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال توضأ النبی، وضو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتن مرتن، ایک ایک مرتبہ. تو آپ نے فتویٰ قائم کرنے کے لیے کیا تھا. تقویٰ آپ کا یہی تھا کہ آپ 3 بار اعضاؤں کو دھوتے تھے. باب الوضوء مرتین مرتین، باب وضو کرنا 2 مرتبہ اعضاؤں کو دھو کر. حدثنا حسین بن عیسیٰ قال حدثنا یونس بن محمد قال اخبرنا فلیج بن سلیمان عن عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عباد ابن تمیم ان عبداللہ ابن زید ان نبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توضا، وضو فرمایا، مرتین مرتین، 2 مرتبہ اعضاءوں کو دھو کر. باب الوضوء ثلاثن، باب ہے ثلاثن باب ہے وضو کرنا 3 مرتبہ اعضاؤں کو دھو کر. حدثنا عبد العزیز بن عبداللہ ہیل اویسی قال حدثني ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن عطاء ابن یزید اخبرہ انہ حمران مولا عثمان، حمران جو عثمان کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے خبر دی، انہ را، بے شک دیکھا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دعا بینائن، منگوایا پانی میں، برتن میں پانی، فافرغ علی کفیہ، پس ڈالا اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر، ثلاثہ مرارن، 3 مرتبہ. فغسلہما، پس مل کے دھویا ان کو، تو ہاتھوں کا بھی 3 بار دھونا ثابت ہے. ثم ادخل، پھر داخل کیا. عثمان بن عفان نے یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا کہ یہ وضو کا طریقہ ہے جو پاک پیغمبر کیا کرتے تھے. یمینوں فی نائی، دائیں ہاتھ سے منہ بھر کے کلی کی. وسطن تھا، اور ناک کو اچھی طرح زور سے جھاڑا. ثم غسل وجہ ثلاثا، پھر دھویا اپنے چہرے کو 3 مرتبہ. وغدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو الال مرفقین، کونیوں تک، ثلاثہ مرارن، 3 مرتبہ. ثم مسح راسہ، پھر مسح کیا سر کا. ثم غسل، پھر دھویا رجلیہ ثلاثہ مرارن، پاؤں کو 3 مرتبہ. الال کعبین، ٹخنوں تک. ثم قال، پھر کہا قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من توضا نحوہ، جو شخص وضو کرے، نحوہ وضوئی، توضا نحوہ وضوئی
حاضہ میرے اس وضو کی طرح، ثم صلی رکعتین نے آپ نے حدیث بیان فرمائی، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے، لا یجد فیہا نفسہ، اپنے دل میں کوئی بات نہ سوچے، یعنی دماغ کو اور دل کو حاضر کر کے نفل پڑھے اور اپنے دل میں کوئی بھی ایسی بات نہ سوچے، یعنی پروگرام بنانا عادت ہوتی ہے نماز میں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، معاف کر دیے جاتے ہیں اس کو جو اس نے اس سے پہلے گناہ کیے۔ وان ابراہیم قال صالح بن کیسان قال ابن شہاب ولکن عروہ یحدث عن حمران فلما توضأ عثمان، پر جب وضو کیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا احدثکم حدیثا، ضرور میں تمہیں حدیث سناؤں گا حدیث، لولا آیتن، اگر نہ ہوتی یہ آیت، نہیں کہتے کہ میں نے طریقہ بتایا حدیث سنائی، لیکن قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق کہ جو انسان مسئلہ چھپائے گا اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے۔ ما حدثتکم، میں تمہیں کبھی بھی حدیث نہ سناتا۔ سمیت النبی، اور سنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرماتے تھے لا یتوضأ رجل، نہیں وضو اس آدمی کا، فیحسن وضو، جس نے اچھی طرح وضو نہیں کیا، یصلی صلاۃ، یا نہیں وضو کرتا کوئی آدمی پس اچھی طرح وضو نہیں کرتا اور نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنا الا غفر لہ ما بین الصلاۃ، مگر معاف کر دیے جاتے ہیں اس کو درمیان اس کے اور درمیان نماز کے گناہ، حتی یصلیھا، یہاں تک وہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ کالا کا عروہ نے آیت یہ ہے، الآیہ آیت یہ ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں حکموں کو جو اتارے ہم نے۔ تھوڑا سا 10 منٹ اور ٹائم دے، آدھا صفحہ کر لیں کوئی بات نہیں، چھٹیاں ہو رہی ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے، چھٹیاں ہو رہی ہیں، مجبوری ہے نا میری بھی بیٹا۔ باب الاستنشاری فی الوضوء، باب ہے ناک کو اچھی طرح جھاڑ کے صاف کرنا وضو میں۔ ذکر عثمان، و ذکر کیا عثمان عبداللہ بن زید نے، وابن عباس اور عبداللہ بن عباس نے، ان نبی، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن زہری قال اخبرنی ابو ادریس انہ سمع، بے شک انہوں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال، بے شک آپ نے فرمایا، من توضأ، جو شخص وضو کرے، فلیستنصر، بس چاہیے کہ ناک کو وہ اچھی طرح جھاڑے، من استجمر، جس نے استنجا کیا، فلیوتر، پس وہ تاک ڈیلے استعمال کرے۔ بابو الاستنجاری وطرن، باب ہے استنجا کرنے میں تاک ڈیلے استعمال کرنا، یعنی مٹی کے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، فرمایا، جب وضو کرے تم میں سے کوئی ایک، فلیجعل فی انفہ، پس چاہیے کہ ڈالے وہ اپنے ناک میں مان پانی، ثم لینتصر، پھر چاہیے کہ ناک کو جھاڑے، من استجمر، جس نے استنجا کیا، فلیوتر، پس چاہیے کہ وہ تاک ڈیلے استعمال کرے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ، جب جاگے نیند سے کوئی تم میں سے، جب جاگے تم میں سے کوئی من النوم، نیند سے، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ، پس چاہیے کہ دھو لے وہ ہاتھ، قبل اس سے پہلے، أَن يُدْخِلَ فِي الْوُضُوءِ، یہ کہ داخل کرے اس کو وضو والے پانی میں۔ پس بے شک کوئی کہ تم میں سے لاگت نہیں جانتا، اینا باتت یدہو، کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ نے، کیونکہ اب تو لاسٹک شلواروں کے اندر خارج کرتے وقت انسان اپنے ہاتھ کہاں تک پہنچا دیتا ہے نا، تو بہرحال اس لیے ہاتھ دھو کے وضو والے پانی میں ڈالنے چاہیے۔ بابو غسل الرجلین، باب ہے دونوں پاؤں کو دھونا، ولا یمسح القدمین، اور نہ مسح کرنا قدموں پر، یعنی مسح کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہلکا پھلکا پاؤں کو نہیں دھونا بلکہ اچھی طرح مل کے دھونا ہے پاؤں کو۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن یوسف ابن ماہکہ عن عبداللہ ابن عمر قال کا تخلف لنبی کی، پیچھے رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ہم سے، فی سفرتن، ایک سفر میں، فد رکنا، پس پا لیا ہم نے عصر کی نماز کو، وقد ارحقنا العصر، اور نماز کا ٹائم ارحقنا تنگ ہو رہا تھا، یعنی عصر کی نماز کا ٹائم تنگ ہو رہا تھا، پس شروع ہوئے وضو کرنے لگے، ونمسح علی ارجلنا، اور ہم نے ہلکا پھلکا پاؤں کو دھویا، یعنی اچھی طرح احتیاط سے نہیں دھویا بلکہ کالی کے ساتھ ہم نے جلدی سے پاؤں دھوئے۔ فنادی باعلی صوتہ، پس پکارا آپ نے ہمیں اپنے بلند آواز کے ساتھ، ویل للاعقاب من النار مرتین او ثلاثا، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جو خشک رہیں، 2 مرتبہ آپ نے فرمایا یا 3 مرتبہ۔ بابو المزمضۃ فی الوضوء، باب ہے منہ بھر کے کلی کرنا وضو میں۔ قال ابن عباس و عبداللہ ابن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنا ابو الیمانی قال کا اخبرنا شعیب عن زہری قال کا اخبرنی عطاء بن یزید عن حمران مولا عثمان بن عفان، جو آزاد کردہ غلام تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے، انہ را، بے شک دیکھا انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دعا منگوایا انہوں نے، بے وضوء، وضو کا پانی،
فافرغ علی یدیہ، پس پانی ڈالا اپنے دونوں ہاتھوں پر، من نائب برتن سے، فغسلہما ثلاث مرات، پس دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ، پھر داخل کیا یمین اپنا دایاں ہاتھ فی الوضوء، وضو والے پانی میں، ثم تمضمض، پھر منہ بھر کے کلی کی، وسطن شکا، اور ناک میں پانی چڑھایا، وسطن سرا، اور ناک کو زور سے جھاڑا، ثم غسل وجهه، پھر دھویا اپنے چہرے کو، ثلاثا 3 مرتبہ، یدیہ الی المرفقین ثلاثا، اور ہاتھوں کو کونیوں تک بھی 3 مرتبہ، ثم مسح براسہ، پھر مسح کیا سر کا، ثم غسل کل رجل ثلاثا، پھر دھویا ہر ایک پاؤں کو 3 مرتبہ، ثم قال، پھر کہا دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتوضا نحو وضوئی، وضو کرتے تھے، ھذا میرے اس وضو کی مثل، وقال، اور کہا من توضا نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر نماز پڑھی 2 رکعتیں، لا یحدث فیہا نفسہ، نہ اس نے اپنے دل میں باتیں سوچی، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ اس کو جو اس نے اس سے پہلے گناہ کیے۔ باب غسل العقاب، باب ہے ایڑیوں کو اچھی طرح دھونے کے متعلق۔ وکان ابن سیرین، تھے عبداللہ بن سیرین، یغسل موضع الخاتم، تھے دھوتے انگوٹھی والی جگہ سے بھی، اذا توضا، وضو کرتے، انگوٹھی پہنی، رنگ پہنی ہے نا، تو اس کو پیچھے کر کے اتار کے، یا ویسے ہی پیچھے کر کے ہلا کے اس کو اچھی طرح اپنی انگلی کو گیلا کر دیتے کہ انگوٹھی کے نیچے سے ہمارے جو ہے نا انگلی خشک نہ رہ جائے، تو اس کا بھی حکم اچھی طرح دھونے کا ہے۔ حدثنا آدم بن ابی یاسین قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابو ہریرہ کہا تھے یمر بنا والناس، وہ گزرے ہمارے ساتھ اور لوگ یتوضؤون، وضو کر رہے تھے، من المطہرۃ، لوٹے سے، تو اس وقت لوٹے ہوا کرتے تھے ہمارے وقتوں میں، جب بچی کو کچھ نہ کچھ سامان دیا جاتا، اس میں تانبے کا یا اسٹیل کا لوٹا ضرور ہوتا کہ اس نے وضو کرنا ہے۔ اب تو ٹوٹیاں کھلی ہیں ماشاءاللہ، ہمیں برتن کا پتہ ہی نہیں رہا، تو لوٹے ہوا کرتے تھے، لوٹے سے وضو کرنا بھی ثابت ہے۔ تو کالا فرمایا اسبغ الوضوء، اچھی طرح وضو کرو، فإن، پس بے شک ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا فرمایا ویل للعقاب من النار، یہ جہنم کی آگ لگے گی خشک ایڑیوں کو۔ بابو غسل الرجلین فی النعلین، باب ہے دھونا پاؤں کا جوتوں میں، ولا یمسوا علی النعلین، اور نہ مسا کرنا جوتوں پر۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید المقبری عن عبید بن جریح انہ قال لعبداللہ بن عمر، کہا عبداللہ بن عمر کے لیے، یا ابا عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت تھی، رأیتو کا، دیکھتا ہوں میں تجھ کو، تصنع اربن، 4 کام تو کرتا ہے، لا مرحدن من صحابی کا یصنعھا، تیرے علاوہ میں نے کسی صحابی کو 4 کام کرتے نہیں دیکھا۔ کالا، کہا عبداللہ نے، ماہیا وہ کام کون سے ہیں؟ کالا، کہا ابن جریج نے، جریج ہی ہے نا، ابن جریج نے کالا، کہا کیونکہ بڑی میری آنکھ کو نا درد ہونے لگ جاتی ہے غور سے دیکھنے پر، بس یہ حدیث پڑھ کے بس کریں گے انشاءاللہ۔ کالا، کا دیکھا میں تجھ کو، لا تمسو من الارکان الا یمانین، نہیں تو ہاتھ لگاتا دونوں یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو، یہ نا جو کعبۃ اللہ ہے نا بنا ہوا، یہ کعبۃ اللہ، اس کے 2 رکن یمانی کہلاتے ہیں، ایک حجر اسود، ایک یہ ادھر والا کونا، کیونکہ ان دونوں کے رخ یمن کی طرف ہیں، اور یہ 2 کونے وہ نہیں ہیں، کیونکہ ابراہیمی بنیادوں پہ بیت اللہ نہیں بنا تھا ادھر والا، مٹیریل کم ہو گیا تھا اور حتیم کی جگہ چھوڑ دی تھی، تو دونوں کونوں کو، کیونکہ جو حجر اسود ہے اس کو تو چھونا مطلب سنت ہے، پکی بات ہے، چھو کے ہم نے، اگر ہمارا ہاتھ لگ گیا پتھر کو، پھر ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھونا ہے اور ہاتھ کو چومنا ہے، اگر چھڑی لگی اس کو چومنا ہے۔ یہ جو رکن یمانی ہے نا، اس کو صرف ہاتھ ہی لگانا ہے، تو کہا میں صرف تجھ کو 2 ہی رکنوں کو ہاتھ لگاتے دیکھتا ہوں، حالانکہ بیت اللہ کی عمارت اتنی قابل محبت ہے کہ ایک ایک پتھر کو ہاتھ لگایا جائے۔ انہوں نے کہا جو آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے میں نے اس طرح کرنا، میں نے زیادتی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھتا ہوں میں تجھ کو کہ نہیں چھوتا تو مگر دونوں رکنوں کو، اور دیکھا میں نے تجھ کو تلبس النعال، پہنتا ہے تو جوتے، السبتیہ تھی، یعنی السبتیہ وہ جوتے ہوتے ہیں، سبتیہ جس پر بال نہیں ہوتے، چمڑے کے بنے ہوتے ہیں، اور رأیتو کو، میں نے تجھ کو دیکھا ہے، تصبغ بالصفرۃ، تو زرد رنگ میں رنگتا ہے، یعنی اپنی داڑھی کے بالوں کو، یعنی بالکل کالا نہیں کرتا۔ ورأیتو، دیکھا میں تجھ کو، اذا کنت بمکہ تھا، جب تو مکہ میں ہوتا ہے، احل الناس، احرام باندھ لیتے ہیں لوگ، اذا رأوا الہلال، اور جب دیکھتا ہے تو احرام باندھنا، لم تحل، تو نہیں احرام باندھتا، انت تو، حتی کانا یوم الترویہ، یہاں تک کہ تو 8 ذی الحج کا انتظار کرتا ہے، تو انہوں نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ کالا، کہا عبداللہ بن عمر نے، اما الارکان، لیکن جو 2 ارکان ہیں، یعنی 2 رکن یمانی، انی لم ارى رسول اللہ، پس بے شک میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یمسو الا الیمانین، کہ کسی بھی پتھر کو چھوتے ہو مگر رکن یمانی۔
وہ امن نے اعلیٰ لیکن جوتے جو سبتیہ کے ہیں، پس بے شک دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یال باسو پہنتے ان اعلیٰ وہی جوتے اللہ تی لیس لا فی شعر وہ جس پر بال نہیں ہوتے یعنی اون نہیں ہوتی، یتوضؤ فیہا آپ اس میں وضو کرتے ہیں، فانا حبو پس میں پسند کرتا ہوں ان البسہا یہ کہ میں وہی جوتے پہنوں، وہ اما سفرا تو لیکن زرد رنگ فینی رہی تو پس بے شک میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یس بغ فیہا رنگتے تھے اپنے بالوں کو اس میں، فینی احبو پس بے شک میں پسند کرتا ہوں ان اسبغ بہا یہ کہ اسی رنگ میں رنگوں، وہ عمل ہلال اور لیکن احرام باندھنا فینی لم اور رسول اللہ پس بے شک میں نے نہیں دیکھا، اصل میں نا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، احرام باندھنا نے تلبیہ کہنا ہے، تلبیہ کہنا، کیونکہ 8 ذی الحج کو احرام باندھ کے تلبیہ اس وقت شروع کرتے تھے کہ آپ کی اونٹنی آپ کو لے کے کھڑی ہو جاتی، دوبارہ اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، جب ہوتے ہیں آپ مکہ میں تو تلبیہ کہتے ہیں وہ لوگ جب وہ احرام باندھ لیتے ہیں، اور تو نہیں تلبیہ کہتا یہاں تک کہ یوم تربیہ کا دن یعنی 8 ذی الحج کا دن آ جاتا ہے، کہا عبداللہ نے لیکن یہ ارکان پس بے شک میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رکن یمانی کے علاوہ کسی اور رکن کو ہاتھ لگاتے ہوں، اور لیکن جوتے سبتیہ کے پس دیکھا میں نے بے شک پاک پیغمبر کو پہنتے ہیں جوتے اللہ تی لیس فیہا شعرٌ جس میں یہ بال نہیں ہوتے یعنی اون نہیں ہوتی، اور وضو فرماتے اس میں، اور لیکن میں پسند کرتا ہوں یہ کہ پہنو وہی جوتے، اور لیکن زرد رنگ پس بے شک دیکھا میں نے پاک پیغمبر کو کہ آپ اس میں رنگتے ہیں، پس بے شک میں پسند کرتا ہوں اناس بگا یہ کہ میں بھی رنگوں بہا اسی رنگ میں، وہ عمل ہلال اور لیکن تلبیہ کہنا، فإنی لم ارى رسول اللہ پس بے شک میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یحلو کے تلبیہ کہتے ہوں حتیٰ تم بائی سب ہی راحلتہ یہاں تک اٹھتی آپ کو لے کے سواری آپ کی، یعنی آپ احرام باندھتے ہیں ذوالحلیفہ مسجد سے یا اس جگہ سے، اس کے بعد آپ احرام باندھ کے اپنی سواری پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی سواری آپ کو لے کے اٹھ جاتی تب تلبیہ کہتے ہیں، اب بھی جو ہم نے احرام باندھ کے نیت کر کے ہمیں جہاز میں سوار ہونا ہوتا ہے، اور تلبیہ تب کہنا کہ ہماری سواری ہمیں لے کے اٹھ جائے زمین سے، ٹھیک ہے، یعنی جہاز اٹھ جائے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔